بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز نوجوان دوستو، الحمدللہ اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا ہندوستان کے اندر پچھلے 32 سالوں سے سماج کی تشکیل نو، تعمیر نو کے لیے کام کر رہی ہے۔ 3 دہائیوں پر مشتمل یہ جدوجہد الحمدللہ اپنے مقصد کی جانب بڑی تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے۔ اس موقع پر اس تنظیم سے وابستہ ممبران وابستگان کے لیے چند امور جو موجودہ وقت میں ہماری ترجیح ہے، اس پر کچھ باتیں آپ کے گوشے گزار کرنے کی کوشش ہے۔ دوستو، ہماری یہ تنظیم ایک نظریاتی تنظیم ہے جو اسے دیگر اور تنظیموں سے ممتاز بناتی ہے۔ اس ملک کے اندر بے شمار طلبہ تنظیمیں ہیں جو مختلف حیثیتوں کے اندر، کیمپسز کے اندر بھی اور سوسائٹی کے اندر بھی کام کر رہی ہیں۔ ان تمام تنظیموں کے اندر ایس آئی او کا یہ امتیاز ہے کہ ایس آئی او ایک نظریاتی تنظیم ہے۔ اس کی پشت پر ایک نظریہ ہے، اور وہ نظریہ یہ کہتا ہے کہ اس ملک کے اندر یا انسانی سماج کے اندر اگر انسانی سماج کے مسائل کا کوئی حل ہو سکتا ہے تو وہ حل اسلام ہے، اور اس حل کے ساتھ وہ اس روئے زمین کے اوپر جدوجہد کر رہی ہے۔ اور ایس آئی او کا جو مخصوص دائرہ کار ہے، طلبہ، نوجوان، تعلیمی ادارے اور کیمپسز، وہ اسی نقطہ نظر کے ساتھ اپنی جدوجہد کو ان علاقوں یا ان ایریاز کے اندر اس نظریے کے ساتھ جدوجہد کرتی ہے۔ اس موقع پر اس تنظیم سے وابستہ افراد کے سامنے یہ بات پورے شعور کے ساتھ رہے کہ ہمیں اپنی اس تنظیم کے اس نظریاتی تشخص کو برقرار رکھنا ہے۔ نہ صرف برقرار رکھنا ہے بلکہ اسی کی گائیڈ لائنز کے ساتھ یا اسی کی رہنمائی کے اندر ہمیں اپنے تمام کاموں کو انجام دینا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے اس نظریاتی تشخص کا گہرا شعور اور پختہ ادراک حاصل کریں۔ اس کے لیے جو اہم ذرائع، جو سورسز ہم کو محسوس ہوتے ہیں، وہ یقیناً قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ اور تحریک کا جو وسیع لٹریچر ہے، یہی وہ اہم ذرائع ہیں جس پر ہماری توجہ ہو، جس سے ہمارا مضبوط اور گہرا تعلق ہو۔ جہاں تک قرآن مجید کی بات ہے، اس تنظیم سے وابستہ ہر فرد پر یہ بات لازم ہے کہ اس کا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط ہو۔ ہم عام لوگوں کو درس دینے والے لوگ نہیں، بلکہ ہم قرآن مجید سے درس لینے والے بنیں۔ ہمارا قرآن مجید سے تعلق ایک زندہ تعلق ہو، یعنی قرآن مجید کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور ہمارے زندگی کے جملہ امور، ان کا گہرا ربط قرآن مجید کے ساتھ ہو۔ قرآن مجید کا ہم مطالعہ کرنے والے بنے، اس پر غور و تدبر کرنے والے بنے، اور قرآن مجید کی جو زبان ہے، عربی زبان، اس کو سیکھنے والے بنے، اس کو سمجھنے والے بنے، اور جو موجودہ انسانیت کے مسائل ہیں، ان مسائل کا حل قرآن مجید سے ڈھونڈنے والے بنے۔ اس حیثیت میں قرآن مجید سے ہمارا ایک زندہ تعلق ہے۔ اس کی ایک بڑی مثال ہمیں اخوان کی یا اخوان المسلمین کی ملتی ہے۔ یعنی انسانی حالیہ دور کے اندر جو تحریکات اسلامی کامیابی سے ہمکنار ہوئی ہیں، یا کسی حد تک انہوں نے انسانی معاشرے کے اندر ایک بڑی تبدیلی رونما کی ہے، یقیناً اس کے اندر اخوان المسلمین کا شمار ہوتا ہے۔ اخوان المسلمین کے بانی حسن البنا شہید رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ابتدا میں کہا تھا کہ ہم ایک ایسی جنریشن کو تیار کرنا چاہتے ہیں جو قرآنک جنریشن ہو، اور آج سے 80 سال پہلے اخوان نے اس بات کا بیڑا اٹھایا تھا، اور اس سماج کے اندر موجود، مصری سماج کے اندر موجود نوجوانوں کے اندر انہوں نے اس روح کو پیدا کرنے کی کوشش کی تھی۔ اور 80 سال بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جس قرآنک جنریشن کو پیدا کرنے کی یا تیار کرنے کی انہوں نے کوششیں کی تھی، آج وہ فصل لہلہاتی ہوئی مصر کے اندر تیار ہے، اور انہی لوگوں کی بدولت مصر کے اندر حالیہ 2011 کے اندر جو ایک بڑی تبدیلی آئی ہے، اس بڑی تبدیلی کے پیچھے اسی جنریشن کا، اسی گروپ کا بہت بڑا کردار ہم کو محسوس ہوتا ہے۔ گویا اس ملک کے اندر بھی میری اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر کسی بڑی تبدیلی کا خواب دیکھتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہوگا کہ ہم اپنے اندر قرآن مجید کی محبت یا قرآن مجید سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور ایک قرآنک جنریشن بننے کی ہم کوشش کریں۔ وہیں دوسری جانب
ہندوستان کے مخصوص سیاسی اور سماجی تناظر کے اندر ہم دعوت اسلامی کا کام کر رہے ہیں، اور ایسی کوئی مثال ہم کو زمین پر دیگر اور تحریکات کے ساتھ نظر نہیں آتی۔ گویا تحریکات اسلامی ہند، تحریک اسلامی ہند ان معنوں میں ممتاز ہے کہ ہندوستان کا ایک مخصوص سیاسی اور سماجی تناظر ہے۔ جب تک اس سیاسی اور سماجی تناظر کو ہم نہیں سمجھیں گے، دعوت اسلامی کے لیے ہم بہتر کام نہیں کر سکتے ہیں۔ تو اس موقع پر ہماری یہ ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اس ملک کے اس سیاسی اور سماجی تناظر کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کنٹیکس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اس کی رہنمائی کے اندر ہم دعوت دین کے لیے کیا راہیں تلاش کر سکتے ہیں، کیا بہتر ہم حکمت عملی بنا سکتے ہیں، اس پر بھی ہماری توجہ ہو۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم کتابی دنیا سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں۔ عموماً یہ کمی ہم اپنے اندر محسوس کرتے ہیں کہ مطالعے اور مطالعے کا جو رجحان یا مطالعے کا جو شوق ذوق ہونا چاہیے، اس کے اندر کسی حد تک ہم کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ یہ ہمارے پیش نظر رہے کہ مطالعے کا کوئی متبادل ذریعہ نہیں۔ مطالعے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور مطالعے کے لیے ہم اپنے دلچسپیوں کو سامنے رکھیں، اپنی صلاحیتوں کو سامنے رکھیں، اپنی ضرورتوں کو سامنے رکھیں، اور مطالعے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ ایک بڑے ہی تحریکی مفکر نے مطالعے کے متعلق فرمایا کہ جب تک مطالعہ انسان کی ضرورت نہیں بنے گا، اس وقت تک فرد مطالعہ نہیں کرتا، اور یہ مطالعہ ہماری ضرورت اس وقت بنے گا جب ہم عملی میدان میں ایکٹیو ہوں گے، ہم لوگوں سے ملیں گے، جلیں گے، لوگوں کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں گے، ان کے سوالات ہمارے سامنے آئیں گے، تو وہ سوالات ہمارے اندر ایک بے چینی پیدا کریں گے کہ ہم اپنے مدعی کو مطمئن کیسے کریں، ہم اپنے مدعی کے سامنے اپنی بات کو بہتر انداز میں کس طرح سے پیش کریں۔ تو گویا وہ ایک فرد کی ضرورت بن جائے گی، اور وہ ضرورت اسے مطالعے کے لیے آمادہ کرے گی۔ تو گویا جب تک ہم عملی میدان کے اندر اپنا ایک مضبوط پریزنس یا اپنی ایک مضبوط موجودگی کو یقینی نہیں بنائیں گے، اس وقت تک مطالعہ ہماری ضرورت نہیں ہوگا۔ ہم کالجز کے اندر ہیں، کیمپسز کے اندر ہیں، مختلف لوگوں سے ہماری ملاقاتیں ہوتی ہیں، ہم ان کے ساتھ مختلف موضوعات پر گفتگو کریں، مختلف موضوعات پر ہم ان کے ساتھ ڈسکشنز کے اندر، ڈیبیٹس کے اندر پارٹیسپیٹ ہوں۔ اس کے ذریعے ہمارے اندر ایک قسم کی جستجو پیدا ہوگی کہ ہم سننے والوں کے سوالات کو دیکھیں گے، ان سے آنے والے اعتراضات کو دیکھیں گے، ان کی ذہنی کیفیتوں کو دیکھیں گے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے آپ کو تیار کرنے کی ایک بہتر تیاری کی ہم کوشش کریں گے۔ تو اس طرح سے مطالعہ ہماری ضرورت بنے گا۔ اس پر بھی ہم کو اپنے آپ کا یعنی اپنے آپ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ تیسری ایک اہم چیز اس موقع پر محسوس ہوتی ہے کہ ٹیکنالوجی کا یقیناً ایک بہتر استعمال ہے، اور ٹیکنالوجی کے ذریعے ہم کو اپنی بات کو بہتر انداز میں پیش کرنے کا موقع اس ٹیکنالوجی نے ہم کو دیا ہے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کسی حد تک ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسی میدان کے اندر اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہوئے، ایکٹیو رکھتے ہوئے، اپنی عملی کاموں سے اپنے آپ کو تھوڑا سا ہمارے اپنے عملی کاموں کے اندر ہم کو کمی محسوس ہوتی ہے۔ اس موقع پر ہم اس بات پر بھی ہم توجہ کریں کہ جہاں ٹیکنالوجی کو ہم اپنی دعوت پہنچانے کا ذریعہ بنائیں، وہیں ہمارا فزیکل پریزنس بھی انتہائی اہم ہے۔ جب تک ہم شخصی اعتبار سے عملی میدان کے اندر مصروف نہیں ہوں گے، کوئی بڑی تبدیلی کی ہم توقع نہیں کر سکتے۔ اس میں ایک قسم کا توازن بہت ضروری ہے کہ جہاں آپ ورچوئل ورلڈ کے اندر ایکٹیو ہو، وہیں فزیکلی بھی آپ کا پریزنس اس آپ کے میدان کے اندر، یا آپ جہاں رہتے ہیں، ہم جہاں رہتے ہیں، وہاں پر محسوس کیا جانا چاہیے۔ ایک ہزاروں میل دور والے فرد سے تو ہم بہت ساری گفتگو کرتے ہیں، اس کو اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اس کو متاثر کرنا چاہتے ہیں، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا پڑوسی ہماری دعوت سے محروم رہتا ہے، ہمارا کلاس فیلو ہماری دعوت سے محروم رہتا ہے، ہمارے رشتہ دار ہماری دعوت سے محروم رہتے ہیں۔ تو گویا ان معاملوں میں ایک ہمارا بیلنس اپروچ ہونا چاہیے کہ دونوں چیزوں کو ہم ایک توازن کے ساتھ لے کر آگے بڑھیں۔ میں اس موقع پر ایک اور بات جو عموماً ہم اس موقع پر محسوس کرتے ہیں، وہ ہمارے درمیان میں جذبہ قربانی
اور ایثار کا مظاہرہ ہے۔ دوستو، دنیا میں کوئی ایسی تحریک نہیں ہے جو کامیاب ہوئی ہو اور جس سے کسی قسم کی قربانی اور ایثار کا مطالبہ نہ کیا گیا۔ قرآن مجید نے واضح انداز میں کہا کہ تم اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تمہیں آزمایا نہ جائے گا۔ یعنی آزمائش کامیابی کے لیے، تحریکات کی اسلامی تحریکات کی کامیابی کے لیے آزمائش گویا ایک مرحلہ ہے، اس مرحلے سے فرد کو گزرنا ہی ہے۔ گویا کسی نہ کسی حیثیت میں ہمارے سامنے آزمائشیں آئیں گی، اور وہ آزمائشیں دراصل ہم سے قربانی کا، ایثار کا مظاہرہ چاہتی ہیں۔ ہم اپنے حیثیت میں اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں کہ ہم تحریک سے ہماری وابستگی کے دوران کن کن موقعوں پر ہم اس کے ساتھ اس جذبہ قربانی اور ایثار کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ تنظیم ہم سے وقت کا مطالبہ کرتی ہے، ہماری اپنی صلاحیتوں کا مطالبہ کرتی ہے، ہماری اپنی خواہشات کو، ہماری اپنی دلچسپیوں کو بعض دفعہ ان چیزوں کا مطالبہ کرتی ہے۔ ان معاملوں میں ہم کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں، ہم اس کا جائزہ لینے کی کوشش کریں اور ہم اپنے اندر اس جذبے کو پروان چڑھانے کی کوششیں کریں۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ جب بھی ایسے مواقع ہمارے سامنے آئیں، ان موقعوں پر ہم لبیک کہنے والے بنیں۔ ہم ان موقعوں پر مختلف قسم کی تعویلات ڈھونڈنے والے یا ان موقعوں پر اپنے آپ کو پیچھے ڈھکیلنے والے نہ بنے، بلکہ اسے اپنے لیے ایک بڑی اپرچونٹی، ایک بڑا موقع سمجھیں اور اس قربانی کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کی کوشش کریں۔ الحمدللہ آج تلنگانہ، خصوصاً حیدرآباد اور تلنگانہ کے ممبران سے ملاقات کا، ان سے گفتگو کا موقع رہا۔ میرا یہ ماننا ہے کہ ہندوستان کے اندر تلنگانہ اور خصوصیت سے حیدرآباد ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تحریک کو لے کر گہرا شعور پایا جاتا ہے، اور نظم و ضبط کے معاملے میں یہاں کے ممبران اپنی ایک عمدہ مثال رکھتے ہیں۔ تو اس حیثیت میں جہاں یہ ان کی اپنی ایک خصوصیت ہے، ہم اپنی اس خصوصیت کو نہ صرف برقرار رکھیں بلکہ اس کے اندر بہتری لانے کی کوشش کریں، نظم کے معاملے میں، ڈسپلن کے معاملے میں، اور دیگر اور جو تنظیمی ہماری ریکوائرمنٹس ہیں، ان تمام معاملات میں ہمیں اپنے آپ کو مثالی بنانے کی کوشش کریں، تاکہ جن مقاصد کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اس جدوجہد کا حصہ بنے ہیں، وہ مقاصد کی جانب ہم تیز رفتاری کے ساتھ آگے بڑھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان امور پر ہمیں توجہ کرنے کی اور اپنی اصلاح اور اپنی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔